زمین کا انتقال ہو جائے تو زمین انسان کی ہو جاتی ہے، اور انسان کا انتقال ہو جائے تو انسان زمین کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فٹ 2 فٹ مرلی آپ لوگوں کے مارتے ہو، انہوں نے مارنا بند کر دو۔ دوسری بات، جب کلاہڑی بند رہی تھی نا، تو اس وقت سارے پیڑوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ، کلاہڑی بند رہی ہے تو ہمیں اب کون بچائے گا، یہ ہمیں کاٹنا شروع کر دے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ابھی بند رہی ہے، جب بنے گی تو تب دیکھیں گے۔ تو کلاہڑی کچھ ٹائم بعد بن گئی، اور پھر ان پیڑوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے خدا، کلاہڑی بن چکی ہے، یہ ہمیں کاٹنا شروع کر دے گی، تو اب ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ نے کہا ابھی صرف بنی ہے، جب دستہ پڑے گا تو تب دیکھیں گے، مطلب جو اس کا بنڈا ہوتا ہے جب وہ پڑے گا تو تب دیکھیں گے۔ تو کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا کہ بنڈا تیار ہو گیا، اور بنڈا بھی کلاہڑی کے اندر پڑ گیا، اور سارے پیڑ پھر اللہ کی دربار میں گئے اور ان سے کہا کہ اے خدایا، اب اس میں دستہ بھی پڑ گیا، اس میں بنڈا بھی پڑ گیا، تو اب ہم کیسے بچیں گے؟ تو اللہ نے ایک ہی کوشچن کیا ان پیڑوں سے کہ اس کے اندر جو بنڈا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ تو سارے پیڑوں نے کہا کہ لکڑی کا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سارے پیڑوں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے سیدھا جواب دیا کہ جو اس کے پیچھے بنڈا ہے نا، وہ آپ کے اپنوں کا ہے، آپ ہی کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ انسان دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتا ہے، غیروں سے انسان لڑ سکتا ہے، لیکن جب اپنے دوسروں کے ساتھ مل جائیں، ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے بیٹر ہے کہ اپنوں کو، مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ یار اپنوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی دن ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اور ایک چھوٹی سی سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ یار اپنوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے نا، ہم طاقتور ہیں، اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمیں ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ باقی آل دی بیسٹ۔